آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر اور اتنی شانوں کے مالک ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ایک موقع پر حضور کو دیکھا، ایک موقع پر سارے بولیں کس کو دیکھا؟ مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہنمت بریاں۔ پیارے آقا کی جب زیارت کی چاندنی رات میں تو کہتے ہیں حضور نے سرخ رنگ کا جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا۔ اب چاندنی رات ہے، کبھی حضور کو دیکھتے کبھی چاند کو دیکھتے، سارے بولے سبحان اللہ۔ کہا چاندنی رات ہے، کبھی حضور کو دیکھتے کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے۔ آپ فرماتے ہیں بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے آقا چاند سے کئی زیادہ حسین ہے، میرے آقا چاند سے کئی زیادہ حسین ہیں۔ وہ جابر، حضرت جابر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے حضور کو سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جابر میں آج تمہیں تمہارے والد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بولیں سبحان اللہ۔ حضرت جابر کے جو والد تھے وہ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، تو کہا کہ جابر میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں گے تو خوشی ہوگی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بھی بات کی، جب بھی حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام سب سے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن فرمانے لگے تیرے باپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ سے ملاقات فرماتا ہے۔ اور کیسے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کو سامنے بٹھا کر اس سے ملاقات کرتا ہے، سامنے بٹھا کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھاتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، وہ رب کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جلوے دیکھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی زیارت کراتا ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ شان کیسے ملی؟ یہ شوکت کیسے ملی؟ یہ ملی جب انہوں نے اپنے آپ کو رب رسول کے نام پہ قربان کر دیا، اپنے آپ کو رب رسول کے نام پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور پھر کسی نے بڑا خوب کہا نا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ نے پورا یہ واقعہ سن لیا لیکن آپ نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا کہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے کیا ہے۔ بھئی آج نا کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو نا دیوال کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں ایسا؟ کسی کا ایسا گمان ہے کہ جی حضور کو دیوال کے پیچھے کا علم نہیں تھا؟ ہے کسی کو گمان؟ نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور کو دیوال کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور دیوال کے پیچھے کا نہیں جانتے کہ دیوال کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے اصحاب نے بتایا کہ جب جنگ بدر ہوئی نا تو جنگ بدر سے ایک دن پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکڑا اور صحابہ کو پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، حضور نے جہاں جہاں کفار کو مرنا تھا وہاں وہاں نشان لگایا، اور وہاں نشان لگا کر حضور نے فرمایا کہ یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ بھائی حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبی مدینہ پاک کے اندر ہے، سرزمین پہ ہے، لیکن حضور مسجد نبی میں مدینے میں بیٹھ کر یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ سے ملاقات کرتا ہے؟ ان کی روح تو عالم برزخ میں ہے، ان کی روح عالم برزخ میں ہے۔ پیارے آقا کو کیسے پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ سے ملاقات کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کو اپنی رحمتوں کے جلوے دکھاتا ہے، یہ کیسے پتا؟ تو میرے امام نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ حضور زمین کو بھی دیکھتے ہیں، حضور آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، حضور 7 زمینیں نیچے بھی دیکھتے ہیں، اور حضور 7 آسمان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔